اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، اس چیز کو کلیئر کرنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ فقر کی لائن ایسی ہے جس کو سمجھنا اور اس پر چلنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو ایک عقیدہ یہ آیا، کیا مرنے کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اقبال کا کیا نظریہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے مر نہ سکے۔ جس نے اپنے باطن کو زندہ کر دیا وہ مر کے بھی زندہ ہے اور مرنے والوں سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں، فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ علامہ اقبال اور جلال الدین رومی کی ملاقات ہوئی، ولی ہیں جلال الدین رومی، جبکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے 600 سال پہلے ہی وہ دنیا سے گزر چکے تھے جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر ملاقات ضرور ہوئی۔ اب اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں کہ آیا مرنے کے بعد روحانی طور پر ملاقات ہو بھی سکتی ہے روحانی بزرگوں سے یا دوسروں سے؟ ابن عربی ہیں، حضور غوث پاک کے ساتھزادوں میں ہی شامل ہوتے ہیں، وقت کے کتب تھے۔ فرماتے ہیں جب کتب کے درجے پر فائز ہوا تو 1,24,000 نبیوں نے مجھے مبارک دی کہ آپ کو یہ مرتبہ اور رتبہ مبارک ہو، کیونکہ رجال الغیب کے جو فقیر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اس میں ایک غوث، 3 کتب، ابدال اور دوسرے 360 ولیوں کا لشکر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو انبیاء کرام میری محفل میں موجود ہوتے ہیں، ظاہری طور پر جسم سمیت اس دنیا کے لوگ ہوتے تھے، باطن میں ملاقاتیں نبیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اقبال کا نظریہ کیا ہے۔ جاوید نامہ کتاب ہے، فارسی میں ہے، پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کا ترجمہ ہے، تو میں اس کا تعارف پڑھ دیتا ہوں کیونکہ فارسی ہے، فارسی کے ساتھ پھر اردو ترجمہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ روحانی طور پر پرواز کی ہے، جلال الدین رومی کے ساتھ شاہین کی طرح بلند پرواز کی ہے، مختلف سیاروں پر گئے ہیں، اس کے بعد مختلف آسمانوں پر گئے ہیں۔ عطارد ایک جہان ہے، وہاں پر گئے ہیں تو کس سے ملاقات ہوئی؟ سعید حلیم پاشا اور جمال الدین افغانی کی روحوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اقبال ایک دوسرے فلک پر 3 روحوں سے ملاقات کرتے ہیں، 3 روحوں سے باقاعدہ گفتگو ہے جو قلم بند ہے۔ کس سے؟ منصور حلاج سے، جس کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور قرۃ العین طاہرہ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا مرزا غالب سے ملاقات ہوئی ان آسمانوں پر۔ پھر بڑی قیمتی بات کہ اقبال کی صرف ان ہستیوں سے نہیں بلکہ جو پچھتا رہے تھے، جو جہنمی تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر ایک آسمان پر گئے ہیں، علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں وہاں پہ فرعون اور لارڈ کچس سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد
جلال الدین رومی اور علامہ محمد اقبال بہشت میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب بہشت میں داخل ہوئے یعنی آسمانوں کے پار جب بہشت میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں انہیں لاہور کے گورنر عبد الصمد خان کی بیٹی شرف النساء کا محل دکھائی دیتا ہے۔ وہاں سے ادھر سے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر شاہ ہمدان اور کشمیر کی تاریخ اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں کئی باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال نادر شاہ افشار اور افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ٹیپو سلطان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں کی باتیں ہیں، باقاعدہ نشست ہے ان ہستیوں کے ساتھ اور ان کے پیغامات ہیں، جیسے جمال الدین افغانی کا روس کے لیے بہت پیغام تھا جو کہ اقبال نے قلم بند کیا ہے جاوید نامہ میں۔ اسی طرح مختلف روحانی مراحل ہوتے ہیں۔ اب مزید شاعر اور رومی، اب میں یہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ اب شاعر اور رومی تدریجاً آگے بڑھتے ہیں اور ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں رومی اور شاعر کی رفاقت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جلال الدین رومی علامہ اقبال کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے حضور ہر کسی کو تنہا جانا ہوتا ہے۔ شاعر وہاں خدا کی صفات و جمال و تجلی کے بعد سوالات پوچھتا ہے اور اپنی قوم کی تقدیر بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کتاب روح ارضی کے ایک نغمے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ علامہ اقبال مختلف ولیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے حوروں سے بھی ملاقات کی ہے، آسمانوں کے پار حوروں نے علامہ محمد اقبال کو گھیر لیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری خداوند تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے باطن زندہ ہیں، جن کی خودی زندہ ہے، جن کا عشق زندہ ہے، اور وہی اس رمز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس کے بعد ملاقات ہو بھی سکتی ہے نہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے نور الہدا، اور فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تحریر فرمایا ہے۔ تو اس کا ہے جی شرح فقر محمدی، صفحہ نمبر 95 پر 95 پیج نمبر۔ اس میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی بات کرتے ہیں کہ باطن میں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہوا کرتی ہے، اور اولیاء اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ عقل بیدار میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کانسیپٹ دیا ہے درویش اور فقیر میں۔ درویش کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں درویش وہ ہوتا ہے جو باطنی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائے اور دیدار کر کے واپس آ جائے، وہ درویش ہوا کرتا ہے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جدا نہ ہو، وہ فقیر ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے نمبر شمار ہے حضور کی قسمیں، اور پیج نمبر ہے 149۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 محفلیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ 7 لطائف جو ہوا کرتے ہیں، 7 لطائف کی نسبت سے ہر لطیفے کی علیحدہ علیحدہ حضور کی محفل ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے درجے اور مقام کے مطابق اس محفل میں جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضوری مشاہدے کے کئی طریقے ہیں۔ حضور پاک کا دیدار کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، کئی طریقے ہیں، کئی رستے ہیں۔ حضوری مشاہدہ ذکر فکر، حضوری مشاہدہ قرب اللہ الہام پیغام، حضوری مشاہدہ فنا بقا لقا، حضوری مشاہدہ مجلس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ اس کے بھی مختلف درجات ہیں۔ جو بندہ جس محفل میں جانا چاہے، اس کو محفل حضوری یا مجلس محمدی کہتے ہیں۔ اس کو اقبال کہتے ہیں بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ اصل مردہ انسان وہ ہیں جو بے حضور ہیں، جو حضور کی کچہری میں نہیں پہنچے۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو جائے تو بے حضور نہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ آپ کے مسجد کا امام ہی حضور کی کچہری میں نہیں پہنچا،
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور پاک کی محفل میں چلا جائے وہ جس سے مرضی ملاقات کر سکتا ہے، یہ طاقت ہے، جس سے مرضی ملاقات کر سکتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے، جتنے امام آئے، جتنے فقیر آئے، یہ سارے حضور پاک کی محفل میں ہوتے ہیں، تو وہاں جس سے بھی چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ وہاں پہ پنجتن پاک بھی ہوتے ہیں، چار یار بھی ہوتے ہیں، ائمہ کرام بھی ہوتے ہیں، ولی فقیر ہر ہوتے ہیں، ہر ہستی ہوتی ہے روحانی، جس سے بھی چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ اب حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک رسالہ غوث اعظم میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ رسالہ غوث اعظم اللہ تعالیٰ اور حضور غوث پاک کا کلام ہے۔ حضور غوث پاک نے چند سوالات کیے، 360 سوالات کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے جواب دیے اس کے، اور اسی میں حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، رب تعالیٰ کو، اس سے ملاقات کی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اولیاء اللہ روحانی طور پر جا کر وہاں ملاقات کراتے ہیں حضور پاک کی نسبت سے۔ فرماتے ہیں میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا اے غوث اعظم، جو کوئی علم کے بعد میری رویت کے متعلق پوچھے تو وہ علم رویت سے محجوب ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ مختلف چیزیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور غوث پاک سے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے غوث اعظم، تم میرے پاس سو جا، تم میرے پاس سو جا، عوام کی نیند کی طرح نہیں، عوام کی نیند کی طرح نہیں، میرے پاس سو جا، پھر تم مجھے دیکھے گا۔ تو میں نے عرض کیا اے پروردگار، میں تیرے پاس کیسے سوؤں؟ فرمایا جسم کو لذتوں سے بجھانے کے ساتھ، نفس کو شہوتوں سے بجھانے کے ساتھ، اور دل کو خطرات سے بجھانے کے ساتھ، روح کو انتظار سے ٹھنڈا کرنے کے ساتھ، ذات میں تیری ذات کے فنا ہونے میں۔ اس طرح میرے ساتھ سو جاؤ، میرے پاس آ کے سو جاؤ۔ یعنی کہ یہ گفتگو ہے حضور غوث پاک اور اللہ تعالیٰ کی۔ اب جو ہستی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین بشر ہیں، افضل ترین انسان ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو آقائے دو جہاں ہیں۔ اگر ان سے ملاقات ہو سکتی ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو کیا؟ یعنی کہ جو سپریم لیول ہے فقیروں کا، فقر کا جو مقام ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ اذا اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر کی منازل تمام ہو جاتی ہیں تو بس اللہ رہ جاتا ہے۔ فقیروں نے تو یہ کہا کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، فقیروں نے تو یہ کہا ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی محفل میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی حضور پاک سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر سرکار گوہر شاہی نے یہ فرما دیا کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس رمز کو وہ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر نور ہے، جن کے قلب روشن ہیں، جن کے دل روشن ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، جس کے لیے اقبال نے کہا دلے بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات سر کی آنکھوں سے تو تھوڑی ہو سکتی ہے، وہ تو دل کی آنکھوں سے ہو سکتی ہے، دیدار بھی ہو سکتا ہے، ملاقات بھی ہو سکتی ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس رمز کو سمجھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اور نور پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کا قلب میں ہونا ضروری ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کریں، اس کی برکت سے آپ کو بھی دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ سرکار گوہر شاہی کی ملاقات، ان کی نشست صحیح ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ